ابرار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. یہ ایکچولی جنرل صاحب نے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی تھی, لیکن بات انہوں نے بڑی دو ٹوک اور صحیح کی ہے. آج ہر پاکستانی یہ پوچھنا چاہتا ہے, دیکھیں میں نے 2004-05 کے زلزلے بھی کور کیے, 2010 کے فلڈز بھی میں نے کور کیے. میں نے اپنی پوری جرنلسٹک کریئر میں جتنے بھی پاکستان میں اس طرح کے حادثات ہوئے, میں نے کوئی صوبہ نہیں چھوڑا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, جہاں تک رسائی تھی میں نے پہنچنے کی کوشش کی. اور جو حالات میری آنکھوں نے دیکھے ہیں وہ ایکسپلین میں نہیں کر سکتی, لیکن اب لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. میں آپ کی آرگنائزیشنز کی بات نہیں کر رہی, لیکن آن اے گورنمنٹ لیول مجھے یاد ہے کہ جو 2004-05 کے زلزلے میں لوگوں کے لیے سامان آیا تھا وہ باقاعدہ اسلام آباد کی مارکیٹس میں بک رہا تھا, اور میں نے خود جا کے دیکھا تھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ اور انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے لیے جو سامان آ رہا ہے اور بیرون ملک سے بھی جو ابھی امداد اور پیسے آئیں گے, اس حوالے سے کوئی ایسی فرم ہونی چاہیے, کوئی ایسی ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو کہ مانیٹر کر سکے اور بتایا جا سکے کہ جی یہ جو فنڈز جس ملک سے آئے ہیں, جو مدد جس ملک سے آ رہی ہے, یہ از گوئنگ ریئلی اینڈ رائٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان, جن کا حق ہے, جن کے لیے یہ مدد آ رہی ہے. جی ابرار. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں پہلے شروع میں ہی اس کی نشاندہی کی تھی کہ جب تک پروفیشنل لوگ اور وہ جو دل سے کام کرتے ہیں, یعنی سنسیئر لوگ اس میں انوالو نہ ہوں گے. یہ کام سوشل ورک کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سر سے اتارا نا اور یہ سمجھ لیا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے اور آپ سامان اتار کے چلے گئے, تو غلط ہاتھوں میں جائے گا. بعد میں وہ آپ کو منڈی میں مل رہا ہوگا, بک رہا ہوگا. آپ کو تھوڑی ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے, اور اسی لیے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ وہ جا کے پورا سروے کر کے لاتی ہیں کہ کہاں کہاں ضرورت ہے, پھر ان لوگوں کو پرچی ایشو کرتی ہے اور پھر جا کے وہ لوگ دیتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انا کی خاطر خود مانگتے بھی نہیں ہیں, جو نہیں ڈیزرو کرتے وہ چھیننا جھپٹی کر کے لے جاتے ہیں, اور جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں نا وہ دور آنسو لے کے نا آنکھوں میں تو یوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ دے گا. آصف حسین صاحب 2005 کے زلزلے میں. جی آصف سر ایک کال لے لیتی ہوں. آصف حسین صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں. ضرور. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو کامیاب فرمائے اس میں. یہ کوئی آسان کام نہیں, بہت مشکل ہے, کہنا بہت آسان ہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ جن ایریاز میں آپ لوگوں کی ٹیمیں وزٹ کر رہی ہیں, اٹ از ریئلی ٹف ٹو ہینڈل سو مینی افیکٹیز اینڈ سو مینی پینز, ان کو دیکھنا اور ان کو اس طرح سے وہ کرنا. تو آل دا پریئرز فار یو گائز. بہت جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. میں جی 20,000 پر منتھ فار نیکسٹ 6 months ڈونیٹ کرنا چاہوں گا, اور انشاءاللہ یہ میں نے آپ کا نمبر وغیرہ جو آپ نے دیے میں. آصف حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی نادیہ نے بھی یہ شروع میں یہ کہا تھا, نادیہ نے بھی بڑا اچھی بات کی تھی کہ آپ لوگوں نا تھوڑا تھوڑا, کیونکہ ہر بندے کا ایک بجٹ ہوتا ہے فیملی کا, اگر ان کا کوئی 40 بن رہا ہے تو اس میں 2,000 جو ہے وہ آپ ڈال لیں کہ اگلے آپ نے 6-8 مہینے دینا ہے, کیونکہ اس میں نا بھی ایک ریہیبلیٹیشن فیز آنا ہے. مجھے یاد ہے ہم نے 1300 پکے گھر بنا کے دیے تھے جنوبی پنجاب میں 2010 کے زلزلے میں. وہ آج بھی اسامہ بھائی وہاں پہ کھڑے ہیں, وہ گھر 1300, اور زلزلے کے لیے 5,000 فائبر گلاس اور سٹیل سٹرکچر کے گھر, اور وہ ہم نے تجربہ کیا تھا ایک پورا, اور فوج نے چنوکس کے ذریعے وہ ڈسمنٹل ہو جاتے تھے اور وہ اوپر جا کے ٹیکریو آج بھی لگے ہوئے ہیں 5,000, اور وہ ایک ہم نے بنایا تھا 22,000 میں, جبکہ مارکیٹ میں وہ 80 میں مل رہا تھا. ہم نے ایک تجربہ کر کے کہ جاگر کے اندر جو ایک مٹیریل ہوتا ہے اس کو توے پہ رکھ کے کہ وہ گرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ اسرار بھائی کی اس میں ایفرٹ تھی, اور اس میں سے وہ پاسٹ, ورنہ جمبو لون لگاتے تھے تو وہ ریزن پکڑتا نہیں تھا. تو ہم نے تجربہ کامیاب کیا اور پھر نعرے لگائے کہ وہ ہمارا 80,000 والی چیز 22 میں تیار ہوئی, اور پھر وہ اس کو سٹیل کا سٹرکچر لگا کے ادھر لگے. اب یہ ہوتا ہے پیشن سے آپ کام کرتے ہیں, جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے نا, پھر آپ چاہتے ہیں صحیح جگہ پہ پہنچے اور لگے. سو اب ڈوئرز جو ہے نا, جو آرگنائزیشنز اس طرح کی کام کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے ان کے ذریعے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم وہاں تک وہ چیزیں پہنچا سکیں. اسرار میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارا جو فیز چل رہا ہے, ریہیبلیٹیشن فیز بعد میں آئے گا. ابھی اس وقت ٹینٹ اور راشن کی ضرورت ہے. ہم نے ریہیبلیٹیشن فیز کا بھی پلان شروع کر دیا ہوا ہے, بہت اچھا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو گھر چاہیے ہوں گے, کچے گھر ہیں وہ گر کے ہوں گے, تو 3 لاکھ میں ایک گھر جو ہے وہ بنے گا, جس میں ایک بڑا کمرہ ہوگا, کچن ہوگا, باتھ روم ہوگا.
اس کی کمپین بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن بعد میں کریں گے نا, وہ بعد میں کریں گے. ابھی 2-3 مہینے اللہ کرے. یہی آرگنائزیشنز کا فائدہ ہوتا ہے کہ ابھی سے شروع کرتے ہیں نا, پلاننگ کبھی ان کو پتا ہوتا ہے آپ نے ڈونیٹ کر دیا تو ان کو پتا ہے کہ کتنا آگے ہمیں ضرورت ہے, ابھی کہاں ضرورت ہے, تو وہ جو پیسہ آپ کا ضائع نہیں ہوتا, وہ پڑا ہے وہ بعد میں بھی کام آ جائے گا آگے جا کے. اگر کوئی بندہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کسی گھر کے لیے تو ابھی کر سکتا ہے, وہ پڑا رہے گا وہ, کیونکہ آگے 2 مہینے کے بعد اگلا فیز شروع ہو جانے والا ہے. اس وقت کام شروع کریں گے تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. ابھی ہم نے پلان کیا ہے 4 تاریخ کو یہ باہر جا رہے ہیں, لندن جا رہے ہیں, وہاں فنڈ ریزنگ کریں گے, وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے لے کے آئیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ میڈیکل کیمپ انشاءاللہ تعالی عزیز ود ان نیکسٹ ویک ہمارے نوروال سے موو کریں گے, ڈاکٹر کی ٹیم موو کرے گی, اسپیشلسٹ موو کریں گے, اور وہ جنوبی پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر ان ایریا میں جہاں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں. ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی. ہمیں اس وقت ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے, ان کا انٹروڈکشن ہوں, پھر ہم اس ٹیلی تھون کو آگے بڑھائیں گے. فیاض الیاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ فارمر چیئرمین آباد کے, بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم. حنیف بھائی بھی ہمیں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو سن بھی رہے ہیں, ڈونیشنز بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ, لوگ کال بھی کریں. فیاض الیاس صاحب, گفتگو آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہے, ہاں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ابھی تو ہمیں کرنا ہے, بٹ دس از اے لانگ ٹرم پلان. ابھی تو ہمیں ریسکیو کرنا ہے, پھر ریلیف کرنا ہے, پھر ریہیبلیٹیشن کرنا ہے. تو ابھی ایک شخص نے کال کی تھی, آصف حسین ان کا نام تھا, کراچی سے انہوں نے کال کی تھی, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ میں 20,000 روپیز ڈونیٹ کروں گا فار دا نیکسٹ 6 months. تو اس سے یہ ہے کہ ایک کانسٹنٹ پروسیس آف فلو آف فنڈز, کیونکہ نادیہ نے بڑی ویلڈ بات کی تھی. شروع میں بہت سارے لوگ جلد بازی میں کرتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ایز دا پکچرز فیڈ اوے, اور رادر ایز دا نیوز فیڈز اوے, وی نیڈ ٹو کیپ دا میڈیا نیوز الائیو ایز ویل, بیکاز ایز اٹ فیڈز اوے تو پھر دا اسٹوری آلسو فیڈز اوے, اینڈ سو ڈو دا ڈونیشنز. میں ہوں جاسمین منظور, اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.